عرض ہے ناظرین، ایک جیتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اسرائیل سے معاہدے پر ایران کی متحدہ عرب امارات کو دھمکی۔ عرب نیوز کے مطابق ایران نے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے کے رد عمل میں اس کے خلاف حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایران کے صدر حسین روحانی نے اسرائیلی امارات معاہدے کی مذمت کی، اسے غداری قرار دیا اور کہا کہ متحدہ عرب امارات نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سخت گیر ایرانی اخبار روزنامہ کیہان نے صفحے اول پر شائع کیے گئے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی فلسطین عوام سے بڑی غداری کی ہے۔ اس چھوٹے مالدار ملک جو اپنی سیکورٹی کے لیے بہت زیادہ انحصار کرتا ہے کو ایک قانونی اور آسان ہدف بنا دی گئی۔ عرب نیوز کے مطابق روزنامہ کیہان کے چیف ایڈیٹر کو ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای مقرر کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں خلیجی ریاستوں کی صورتحال پر نظر رکھنے والے سینئر مشیر اور دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر تھیوڈور کاراسک نے عرب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس دھمکی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ ایران پہلے ہی سعودی شہریوں کو عراق اور یمن میں موجود اپنی پراکسی فورسز کے ذریعے نشانہ بنا چکا ہے۔ ڈاکٹر تھیوڈور کے مطابق ایرانی میزائل متحدہ عرب امارات کو 8 منٹ میں نشانہ بنا سکتے ہیں، یہ کسی حساس عمارت کو بھی ہدف بنا سکتے ہیں یا پھر نفسیاتی جنگ کے حربے کے طور پر صحرا میں بھی گرائے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں ایرانی بحریہ کی جانب سے کی گئی مشقوں میں ایک ایسے میزائل کو استعمال کیا گیا ہے جو زیر زمین لانچر سے داغا گیا تھا۔ یہ ایک نئے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ڈاکٹر تھیوڈور کراسک نے کہا کہ دبئی اور دیگر شہروں کو ابھی تک انتہائی محفوظ علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کے حوالے سے کیے گئے معاہدے کے بعد فرانس میں UAE کی سفیر علی عبداللہ الاحمد نے عرب نیوز کو فرانسیسی زبان کے ایڈیشن کو بتایا تھا کہ ابھی مزید بہت کچھ ہونا ہے۔ UAE کے سفیر کے مطابق معاہدے کے بعد یہ معاملہ صرف سیاسی حد تک نہیں ہوگا بلکہ دونوں طرف سے معاشی، ٹیکنالوجی اور اکیڈمک شعبوں تک وسیع ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے فلسطینیوں کو دھوکہ دینے کے الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ ہم فلسطینیوں کی جانب سے مذاکرات نہیں کرنے اور نہ ہی ایسا کرنا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی کاز کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کی پوزیشن عرب ملکوں کے متفقہ موقف کی ہے۔ ہم عرب ملکوں کے یروشلم کے حوالے سے اختیار کیے گئے متفقہ موقف پر کھڑے ہیں اور اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ امارات اور اسرائیل میں سفارتی تعلقات کی بحالی کا معاہدہ۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تاریخی معاہدے طے پایا گیا ہے جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات مکمل طور پر معمول پر آ جائیں گے۔ اس معاہدے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، جس کے مطابق اسرائیل مقبوضہ غرب اردن کے کچھ علاقوں کا اپنا ساتھ الحاق معطل کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی طرف سے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس تاریخی سفارتی بریک تھرو سے مشرق وسطیٰ میں امن کو فروغ ملے گا۔ یہ معاہدہ 3 رہنماؤں کے دیرینہ سفارتکاری اور ویژن کا ثبوت ہے۔ اس معاہدے سے ثابت ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل ایک نئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس سے خطے کی بھی بھرپور صلاحیتیں بروقار آئیں گی۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے معاہدے
طے پائے جانے کے بعد ٹویٹ کیا، ایک بہت بڑا بریک تھرو ہمارے دو قریبی دوست ممالک متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تاریخی معاہدہ ہو گیا ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے کہا کہ اس معاہدے کے بعد فلسطین علاقوں کا اسرائیل سے الحاق رک جائے گا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے مزید کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر بات چیت کے دوران معاہدے طے پایا گیا ہے، جس سے مزید فلسطینی علاقوں کا اسرائیل سے الحاق رک جائے گا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ دونوں ممالک باہمی تعلقات کے قیام کے لیے تعاون کی نئی راہیں تلاش کریں گے اور ایک نقشہ راہ متعین کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے خبر رساں ادارے عوام کے مطابق تینوں ممالک نے بتایا کہ مشرق وسطیٰ کی بڑی اقتصادی طاقتوں میں سے دو کے درمیان براہ راست تعلقات کی شروعات کی بدولت خطہ ترقی کرے گا، شرح نمود بڑھے گی، جدید ٹیکنالوجیوں کو فروغ حاصل ہوگا اور اقوام عالم کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ مشترکہ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی درخواست اور متحدہ عرب امارات کے مضبوط موقف کی بنیاد پر اسرائیل فلسطین علاقوں کو اپنی خود مختاری میں شامل نہیں کرے گا اور اب وہ اسرائیل، عرب اور مسلم دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلق بنانے سنوارنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ امریکی امارات اور اسرائیل دیگر ملکوں کو بھی اس سفارتی عمل میں شامل کریں گے اور اس نصب العین کے حصول کے لیے مہم چلائیں گے۔ امارات اور اسرائیل کورونا ویکسین کی تیاری سے متعلق بھرپور فوری تعاون کریں گے اور ویکسین کے جلد از جلد اجراء کی کوشش کریں گے۔ ان کاوشوں کی بدولت مذہب سے بالا تر ہو کر سب لوگوں کی جان بچانے میں مدد ملے گی۔ بیان میں اندیا دیا گیا ہے کہ فریقین فلسطین اسرائیل کشمکش کے پائیدار، جامع اور منصفانہ حل تک رسائی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ امن پروگرام کے بموجود تمام مسلمان مسجد اقصی کی زیارت اور اس میں نماز کی مجاز ہوں گے، جبکہ بیت المقدس کے دیگر مقامات پر مذاہب کے عبادت گزاروں کے لیے کھلے ہوں گے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطے میں کہا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اسرائیلی فلسطین علاقوں کو اپنی خود مختاری میں شامل کرنے کی کارروائی بند کرے گا، جبکہ امارات اور اسرائیل دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے مشترکہ تعاون کارڈ میپ تیار کرے گا۔ ناظرین، ایک طرف اندرون ملک میں کورونا وبا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہیں پر موسم برسات کی طرف تیز بارش کے سبب سیلاب کی صورتحال بن چکی ہے۔ کئی ریاستوں میں بارش کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا سے ہلاک شدگان کی تعداد تقریباً 50,000 سے بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، ملک میں کورونا وائرس کے سنگین حالات کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 947 افراد کی ہلاکت کے ساتھ مجموعی تعداد 50,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ وائرس کے 63,000 سے زیادہ مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 25,49,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اتوار کے روز صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ایک ہی دن میں کورونا وائرس کے 63,499 مثبت مریض درج ہونے سے متاثرین کی تعداد 25,99,682 ہو گئی ہے، جبکہ اس وبا کے سبب 944 افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ مجموعی ہلاک شدگان کی تعداد 49,980 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اطمینان کی بات ہے کہ ایک ہی دن میں 53,322 افراد کی شفا یابی سے جان لیوا وبا سے صحت مند ہونے والوں کی مجموعی تعداد 18,62,258 ہو گئی ہے۔ اسی عرصے کے دوران ملک میں 9,224 مثبت مریض سامنے آئے ہیں، جن کی مجموعی تعداد 6,77,444 ہو گئی ہے۔ ملک میں اب مثبت مریضوں کی تعداد 26.16%، شفایاب کی شرح 71.91% اور اموات کی شرح 1.93% ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر
ریاست مہاراشٹر ہے، جہاں کورونا وبا سے متاثرین کی تعداد 4,854 سے بڑھ کر 1,56,719 ہو گئی ہے اور 322 افراد کی اس وبا سے موت بھی ہوئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 19,749 ہو گئی ہے۔ اس مدت کے دوران 6,844 افراد مہلک وبا سے شفا یاب ہوئے ہیں، جس سے صحت مند افراد کی مجموعی تعداد 4,08,286 ہو گئی ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ فعال کیسز اسی ریاست میں ہیں۔ ناظرین، اٹل بہاری واجپئی کو ہریش وردھن کا خراج عقیدت۔ مرکزی وزیر صحت خاندانی بہبود ڈاکٹر ہریش وردھن نے آج سابقہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو دوسری برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اٹل ایک شخصیت نہیں، ایک فکر ہے۔ ڈاکٹر ہریش وردھن نے سدیواٹل اسمارک میں منعقدہ تعزیتی اجلاس میں شرکت کی اور ان کی سمادھی پر انہیں عقیدت پیش کیا۔ کووند، نائیڈو، مودی سمیت کئی رہنماؤں نے اٹل بہاری واجپئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے صدر جگت پرکاش نڈا سمیت دیگر بڑے لیڈروں اور مرکزی وزراء نے اتوار کو سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی برسی پر ان کی سمادھی سدیو اٹل جا کر خراج عقیدت پیش کی۔ ناظرین، UP کابینی وزیر چیتن چوہان کا دیہانت۔ اتر پردیش کے کابینی وزیر اور ہندوستان ٹیم کے سابقہ سلامی بلے باز چیتن چوہان کا اتوار کے روز نئی دہلی کے ایک اسپتال میں دیہانت ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنی فوج کی صلاحیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ کانگریس کے سابقہ صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر اتوار کو تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی فوج کی بہادری اور صلاحیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پورا ملک فوج پر فخر کرتا ہے اور ملک کی عوام کو اپنی فوج کے حوصلے اور صلاحیت پر بھرپور بھروسہ ہے، لیکن مسٹر مودی کو ہندوستانی فوج کی بہادری اور اس کی صلاحیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کو ہندوستانی فوج کی صلاحیت اور بہادری پر بھروسہ ہے، سوائے وزیر اعظم کے، جن کی بزدلی نے ہی چین کو ہماری زمین لینے پر مجبور